سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، بے شک تمہیں تمہارے اعمال کا قیامت والے دن پورا اجر دیا جائے گا۔ جس بندے کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اس بات پہ یقین کر لو کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا عنوان کفن دفن کے مسائل کے حوالے سے ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایمان عافیت کی زندگی عطا فرمائے، لیکن جب دنیا سے جانا ہے تو جاتے وقت اگر انسان کے آخری لمحات بھی
یہ دنیا سے ختم ہونے کا سفر اور آخرت کے سفر کی ابتدا اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو جائے تو یقیناً انسان کی سعادت ہے، خوش بختی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو اپنی طرف سے خود گھڑ لیتے ہیں، لیکن ہم نے کتاب و سنت کی روشنی میں یہ جائزہ لینا ہے کہ کون کون سے اعمال کفن اور دفن کے سلسلے میں کتاب و سنت کی روشنی میں جائز ہیں اور کون سے اعمال حرام ہیں، منع ہیں، بدعت کہلاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اپنے خالق کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اللہ کرے ہمیں یہ احساس بیدار ہو جائے ہمارے دلوں میں، اور ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کتنی بڑی نعمت کی زندگی بسر کر رہے ہیں مسلمان ہو کر۔ ورنہ اللہ معاف فرمائے، اگر ہم ہندو ہوتے نا، اپنے سگے باپ کی لاش کو آگ لگا رہے ہوتے، اپنی سگی ماں کو جلا رہے ہوتے، اور ایک غریب کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا لکڑیوں کا انتظام کرنا، پیٹرول کا انتظام کرنا، ایندھن کا انتظام کرنا۔ اللہ معاف فرمائے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پارسی نہیں۔ اگر پارسی ہوتے اور پارسیوں کی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو شروع میں وہ اپنی لاش کے، اپنے مردوں کی لاش کے ٹکڑے کیا کرتے تھے، اور ٹکڑے کر کے پرندوں کے آگے ڈال دیا کرتے تھے۔ تصور یہ ہوتا تھا، سمجھتے یہ تھے، خیال یہ کرتے تھے کہ یہ انسان جو مر گیا یہ ناپاک ہے، یہ پلید ہے، اگر اس کائنات میں رہے گا، مٹی پہ رہے گا، فضا کے اندر رہے گا تو اس کو آلودہ کر دے گا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان جیسے زندہ رہے تو پاکیزہ رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی پاکیزہ ہی ہوتا ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی پاکیزہ ہے۔ زیر زمین چلا جائے، قبر میں دفن کر دیا جائے، اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے، وہ کبھی بھی اس مٹی کو آلودہ نہیں کرتا۔ اس کے مٹی کے اندر جانے سے مٹی کو بھی طہارت ملتی ہے، چونکہ مسلمان تو پہلے ہی طہارت والا ہوتا ہے، پہلے ہی پاکیزہ ہے۔ اور آج کل پارسی کیا کرتے ہیں، اپنے مردے کی لاش، اپنے مردے کو ایک بڑے اونچے پہاڑ پہ رکھ دیں گے، مینار پہ رکھ دیں گے، بڑے بڑے اونچے ٹاور بنائے ہوتے ہیں وہاں پہ رکھ دیتے ہیں، اور پرندے نوچ نوچ کے ان کی لاشوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ کتنا عجیب سا تصور ہے۔ ظاہری بات ہے وہ لاش بگڑتی بھی ہوگی، ایام گزرنے پہ اس کے اندر سے بدبو بھی آتی ہوگی، اگر جلایا جائے تو انسانی جسم کے جلنے کی بدبو بھی ایسی ناگوار ہوتی ہے کہ انسان قریب کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ کائنات کے خالق و مالک کا کتنا بڑا احسان ہے، ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہم اپنی لاشوں کو زمین میں دفنا دیتے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر جسم میں خوشبو پیدا ہوئی تو وہ بھی معاملہ کائنات کے رب کے ساتھ ہے، اگر جسم میں بدبو پیدا ہو گئی تو کم از کم ہم تکلیف اور پریشانی میں نہیں ہوتے، ورنہ ہمیں بھی تکلیف ہوتی، ہم بھی پریشان ہوتے۔ اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم مصری نہیں ہیں، فرعونی نہیں ہیں کہ جو اپنی لاشوں کو حنوط کر کے کئی کئی صدیوں تک، سینکڑوں سال تک لاشوں کو محفوظ کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے
جو چلا گیا مٹی کے نیچے اپنے ہاتھوں سے دفنا دیا، انسان کو اللہ صبر بھی عطا کر دیتا ہے، ورنہ ہر وقت باپ کی لاش سامنے موجود ہو تو بندے پہ کیا گزرتی۔ اکلوتے بیٹے کی لاش ہمہ وقت انسان کی آنکھوں کے سامنے ہو، انسان صبر کیسے کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ تو آئیے ذرا ان مسائل کی طرف کہ جو انسان قریب المرگ ہے، فوت ہو رہا ہے، اس کے پاس اس کے ورثاء موجود ہیں، ان ورثاء کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ان میں سے پہلی ذمہ داری میں نے یہ بتائی تھی پچھلے خطبے میں کہ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے پاس خیر کی بات کہا کریں، دوسری ذمہ داری اس کو کلمے کی تلقین کریں، اور تیسری ذمہ داری ان کی یہ بنتی ہے تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ جب اس کی جان نکل جائے اس وقت اس کی آنکھیں بند کر دیں، اس کا منہ بند کر دیں، ٹھیک ہے، اس کی آنکھیں بند کر دیں، اس کا منہ بند کر دیں، اور اس کے اعضاء، اس کے جوڑ یہ سیدھے کر دیں۔ بسا اوقات ہوتا ہے انسان کی جان نکلتی انسان تڑپ رہا ہے، کیونکہ موت کی سختیاں ہیں، موت کی شدت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ان للموت لسکرات، موت کی بھی بڑی سختیاں ہیں، اور قرآن مقدس نے کہا وجات سکرۃ الموت بالحق، آج موت کی سختیاں حق لے کے تمہارے سامنے آ گئی، تمہاری آنکھیں کھل گئی ہیں، تمہیں پتہ چل چکا ہے کہ موت کی سختیاں کتنی شدت کی سختیاں ہوں۔ اللہ ہمیں موت کی سختیوں سے محفوظ فرما لے۔ کسی اور موقع پہ انشاءاللہ میں تفصیل سے یہ بیان کروں گا کہ مومن کی موت کیسے آتی ہے، اور فاجر، منافق، کافر، مرتاب، جس کو دین کے مسائل میں شک ہوتا ہے، اس کی موت کا انداز کیا ہوتا ہے۔ بہرحال جو اس کے پاس ورثاء موجود ہیں اس کے اعضاء سیدھے کر دیں، دونوں ٹانگیں ہیں ان کو سیدھا کر کے ان کے انگوٹھے آپس میں باندھ دیں تاکہ دونوں ٹانگیں جدا جدا نہ ہو جائیں۔ اس بات کا تذکرہ قرآن مقدس نے بھی کیا ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، جب پنڈلی پنڈلی کے ساتھ مل جاتی ہے۔ آنکھیں بند کرنا کیوں ضروری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت وہاں موجود تھے، تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ پیغمبر کائنات نے چہرے کو دیکھا نا، اپنے صحابی کے چہرے کو، تو آپ نے فرمایا یہ فوت ہو چکا ہے۔ اور جب انسان کی روح نکلتی ہے نا، اس کی آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، آسمان کی بلندیوں تک دیکھتی ہیں کہ کہاں تک روح جا رہی ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ آنکھوں کو بند کر دیا۔ اور تیسرا کام جو کرنے والا بہت ضروری ہے، اسی وقت فوراً اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام آپ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت وہاں موجود تھے، آپ نے دعا کی تھی اللہم اغفر لہ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین۔ اس دعا کو یاد کرنا چاہیے، اور آپ نے پھر یہ فرمایا وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ، اے اللہ اپنے بندے میرے صحابی ابو سلمہ کی مغفرت فرما دے، اللہ اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں اس کے درجے کو بلند کر دے، اے اللہ اس کو پچھڑوں کے اندر بہترین نیابت عطا فرما دے، اور میرے خالق و مالک میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اپنے اس جانے والے بندے کی قبر کو منور کر دے اور قبر کو کھلا کر دے۔ فوراً اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ کاش یہ دعا آج کے بیٹے کو یاد ہو، باپ کی جان نکلے، بیٹا پاس کھڑا ہے، فوراً بیٹے کی زبان سے الفاظ نکلے کاش یہ دعا آج میری بیٹی کو یاد ہو، ماں کی جان نکلے اور بیٹے کی زبان پہ یہ کلمات جاری ہو جائیں، کتنا پاکیزہ ماحول ہوگا۔ ورنہ جانے والے نے تو جانا ہے، میں اور آپ دعائیں نہیں پڑھیں گے، ہم روئے پیٹیں گے، ہم چلائیں گے، واہ ویلا کریں گے، جانے والا تو پھر بھی جائے گا۔
لیکن کیا ہی پیارا ماحول ہو، جانے والا تو جا رہا ہے اور ہماری زبانوں پہ اللہ کا ذکر ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا اور بھی سکھا دی۔ جب آپ کسی میت کے پاس موجود ہیں نا، اس کی جان نکل رہی ہے اور جان نکل گئی ہے، آپ پاس موجود ہیں، دعا کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم احتسب عندک اجرا فاجرنی فیہا وابدل بہا خیرا منہا۔ اے اللہ، یہ جانے والا دنیا سے چلا گیا، میرا باپ تھا، میرا بیٹا تھا، میری ماں تھی، میری بیٹی تھی، میرا بھائی تھا، میری بہن تھی، میرا چچا تھا، میرا ماموں تھا، اللہ یہ دنیا سے چلا گیا، اس کے جانے پر میں صبر کرتا ہوں، میرے خالق و مالک اس صبر کا مجھے اجر عطا فرما دینا، اور اس کے بعد مجھے اس کا نعم البدل عطا فرما دینا، اس کا اچھا بدلہ بھی عطا کر دینا۔ اللہ اکبر، یہ دعا انسان کو یاد کرنی چاہیے، تھوڑا سا ٹائم نکالنا کریں، کبھی ان دعاؤں کو یاد کیا کریں، ورنہ کتنے بدبخت بیٹے ہیں وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے لیتے ہیں، امریکہ کی یونیورسٹیوں سے، برطانیہ کی یونیورسٹیوں سے، آکسفورڈ اور کیمبرج سے پڑھ کے آنے والے ڈگریوں کے ڈھیر ان کے پاس ہوتے ہیں، اور وہاں علاقے کا بہت بڑا سکالر کہلایا جاتا ہے، لیکن بدبختی کی علامت یہ ہے اپنے سگے باپ کا جنازہ پڑھتا ہے، ایک دعا بھی اس کو نہیں آتی۔ وہ باپ کے لیے مانگ کیا رہا ہے؟ جس باپ نے اس کے لیے کروڑوں روپیہ اکٹھا کیا، حلال حرام کمایا اس کے لیے، اپنا دن رات ایک کر دیا، خون پسینہ کھپایا اس کے لیے، اس بیٹے نے صلہ کیا دیا کہ جاتے وقت اپنے باپ کے لیے کلمہ خیر بھی نہیں کہہ سکا۔ ایسی زبان کبھی بھی خیر والی زبان نہیں ہو سکتی، جس زبان پہ باپ کے لیے دعا نہیں آ سکتی۔ اور ہمارا پھر طریقہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ قاری صاحب میرے ابے نے قرآن بخشیا جی، قاری صاحب میرے ابے واسطے قرآن پڑھیا جی، میری اماں واسطے پڑھیا جی، اور مولویوں نے بھی کیا دکانداریاں بنا دی ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر یہ طریقہ دین ہوتا، اگر یہ طریقہ شریعت ہوتا، سب سے زیادہ قرآن محمد رسول اللہ کو آتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ قرآن صدیق اکبر کو آتا تھا، سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے عمر فاروق تھے، نبی کے صحابہ تھے، ابی ابن کعب تھے، کہ جن کے بارے میں آسمان سے اللہ پیغام بھیج کے کہتے ہیں میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے صحابی ابی سے قرآن سنو۔ ابی کہتے ہیں اسمانی اللہ کے رسول مجھے یہ بتاؤ کیا اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے ابی سے قرآن سنو؟ فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لے کے کہا ہے ابی سے قرآن سنو۔ ابی کو قرآن کتنا پیارا پڑھنا آتا ہے، اور قربان جائے جناب حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، حارثہ بن نعمان رات کو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پیغمبر کائنات جنت کی سیر کے لیے گئے، آپ نے دیکھا جنت کے اندر قرآن کی تلاوت سنائی دے رہی ہے، پوچھا یہ جنت میں قرآن کی تلاوت کرنے والا کون ہے؟ جناب جبرائیل فرماتے ہیں اے اللہ کے محبوب نبی، جنت کے اندر قرآن کی تلاوت کوئی نہیں کر رہا، زمین میں آپ کا صحابی حارثہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کو اس کے قرآن کی تلاوت کرنا اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اس کی آواز اللہ جنتیوں کو بھی سناتا ہے کہ تم بھی قرآن کی آواز سنو۔ اور قرآن پڑھنے والے صحابہ کرام اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، آسمان سے فرشتے ان کے گھر میں نازل ہو کے قرآن سنا کرتے تھے، سب سے زیادہ قرآن تو ان کو آتا تھا، لیکن کسی ایک حدیث میں، ایک روایت میں یہ ثابت نہیں کہ کسی ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا ہو اتنے قرآن میں نے تمہارے بابا کے لیے پڑھے، اتنے قرآن میں نے تمہاری اماں کو دے دیے، اتنے قرآن اتنے پارے میں نے تمہارے چچا کے لیے پڑھ دیے، کسی ایک صحابی سے ثابت نہیں۔ اپنے پیٹ کی خاطر ان دکانداریوں کو بند کرنا چاہیے، اور ان ملاؤں کو جو لوگوں کے ایمان پہ ڈاکے ڈالنے والے اور بدعات کو گھڑ کے لوگوں کے ایمان کو برباد کرنے والے، ان کو گریبان سے کھینچنا چاہیے کہ تم کیسے ہوتے ہو کہ پیغمبر کے دین میں اپنی طرف سے اضافہ کرنے والے، جب نبی نے یہ کام نہیں کیا، نبی کے صحابہ نے نہیں کیا، تم کیسے کر سکتے؟ ہم نے تماشا بنا دیا ہے لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کا۔ اور مجھے نا قاری حنیف ملتانی اللہ تعالیٰ کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، عقائد نظریات کا اختلاف اگرچہ ہو سکتا ہے، ان کی ایک بات بہت پسند آتی،
ان کے پاس نا ایک بندہ آ گیا، قاری صاحب میرا ابا فوت ہو گیا ہے، قرآن پڑھے جی میرے ابے واسطے۔ کہنے لگے کتنے قرآن؟ کہنا 10 قرآن پڑھ دیا جی۔ اچھا، قاری صاحب نے اپنے پاس بٹھا لیا، پتر تیرا ابا کو جائیداد بھی چھڑ کے گیا ہے؟ ہاں جی، میرے ابے نے اتنا بینک بیلنس چھوڑا، اتنے پلاٹ چھوڑے، اتنی گاڑیاں چھوڑی، اتنی کوٹھیاں چھوڑ کے چلا گیا۔ قاری صاحب پوچھنے لگے بیٹا اس ساری جائیداد کا وارث کون ہے؟ دکانوں کا، پلاٹوں کا، بینک بیلنس کا، کوٹھیوں کا، کاروبار کا، فیکٹری کا، اس کا وارث کون ہے؟ کہتا ہے جی بیٹا میں تو وارث تو میں ہی ہوں نا۔ قاری صاحب پنجابی زبان سے کہنے لگے پتر ساری چیزوں کا مالک تو، وارث تو بنے ہیں، تے ساری رات کوڈا ہو کے قرآن کاری نہیں پڑھتا رہے؟ جب تو بیٹا ہے، تو بیٹی ہے، تو بہن ہے، تو بھائی ہے، تیری رشتہ داری ہے، اس کے لیے صدقہ ایسا کر کہ جس کا اس کو ثواب بھی پہنچے۔ قرآن پڑھے گا، نفل پڑھے گا، اس کا ثواب اللہ تیرے کھاتے میں لکھتا ہے، کسی اور کے کھاتے میں نہیں جاتا۔ اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ اور ہم نے بھی ایک اور تماشا بنایا ہوا ہے، ادھر جان نکلتی ہے، ادھر اس کے سرانے پہ کھڑے ہو کے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، اس کے پاس کھڑے ہو کے ذکر اذکار، نعت اور ترانے اور مرثیہ اور اشعار، یہ عرب کے جاہل لوگوں کی، بدو لوگوں کی اور کافر مشرک لوگوں کی عادت تھی کہ وہ اپنے مردے کے پاس کھڑے ہو کے مرثیے کہا کرتے تھے۔ اور اگر میری بات کا غصہ نہ کریں تو عیسائیوں کا یہ کام ہے جو آج مسلمانوں نے پکڑ لیا ہے۔ اللہ کی قسم آپ تحقیق کر کے دیکھیں، تقابل ادیان کا مطالعہ کریں، مذاہب عالم کا مطالعہ کریں۔ عیسائیوں کی یہ روٹین ہے، جب ان میں سے کوئی بندہ فوت ہوتا ہے نا، عیسائی پادری آتا ہے، اس کے پاس کھڑا ہو کے، اس کے سرہانے کے پاس بیٹھ کے اپنی بائبل کی تلاوت کرتا ہے۔ اور سکھوں کا بھی یہ طریقہ ہے، سکھ بھی ایسا کرتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھ کے گرنتھ کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہی طریقہ آج کے مسلمانوں نے بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرما دے۔ تو جب کسی کی جان نکل گئی اس وقت فوراً کیا کرنا ہے؟ فوری طور پر اس کی آنکھیں بند کر دیں، اس کا منہ بند کر دیں، اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیں، اور اس کے فوراً بعد پھر اس پہ ایک چادر ڈال کے اس کو ڈھانپ دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں موجود ہے، سچی ببرد حبر، اللہ کے رسول علیہ السلام پہ شامی یمنی چادر اللہ کے پیغمبر کے جسم جسد اطہر پہ ڈالی گئی تھی۔ جس کی جان نکل گئی، میت ہو گیا، اس کے جسم پہ چادر ڈال کے اس کو ڈھانپ دیا جائے، اور پھر رشتہ داروں کو اطلاع کریں، اعلان کریں اس کے جنازے کے لیے تاکہ لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ لیکن اعلان کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے اوصاف بیان کرنا، اس کے القابات بیان کرنا، اس کی ڈگریاں بیان کرنا، اس کی صفات بیان کرنا، پھر اعلان کرنا۔ اس طرح کے اعلان کو محمد رسول اللہ نے منع فرما دیا ہے۔ بلکہ صحابہ کرام تو اس معاملے میں اتنے سینسیٹیو تھے، اتنے حساس تھے، تلقین کیا کرتے تھے کہ بیٹا میرے مرنے کی خبر کسی کو نہ دینا، جس کو خود بخود پتہ چل جائے وہ جنازے میں شریک ہو جائے گا۔ لوگوں کو میرے مرنے کا نہ بتانا، کہیں میں بھی ان لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤں جن کے بارے میں رسول اللہ نے منع فرمایا کہ کسی کی نائی کرنا، کسی کی وفات کا اعلان کرنا۔ لیکن اصل میں جو اللہ کے رسول نے منع فرمایا نا، وہ یہ تھا کہ عرب کے لوگ، ان کا یہ طریقہ تھا، جب کوئی فوت ہو جاتا نا، ایک بندے کی، 2 بندوں کی، 4 بندوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں۔ وہ گلیوں کے اندر نا چکر لگا کے اونچی اونچی آواز میں اعلان کیا کرتے تھے، وہ فلاں بندہ سردار چودھری فلاں صفات کا مالک، یہ اس کے القابات، یہ نسب نامہ، یہ خاندان، اس کا فلاں یہ اس کی صفات بیان کر کے نا اس کی وفات کا اعلان کیا کرتے تھے۔ اس اعلان سے محمد رسول اللہ نے منع فرما دیا۔ ایک اور بات بھی میں آگے چل کے بتاؤں گا، یہ جو ہم جنازے کے وقت میں واعظ و تبلیغ کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کر دیا ہوا ہے، اور جناب وہاں پہ لمبے لمبے جلسے اور لمبی لمبی تقریریں، اس کی حیثیت کیا؟ انشاءاللہ آگے جنازے کے جب مسائل بیان کریں گے نا، وہاں چل کے اس کی میں وضاحت کروں گا۔ ہم اہل حدیثوں نے بھی بڑے بڑے تماشے بنا لیے ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کی ہدایت عطا فرما دے۔ مانتا ہوں آپ کے پاس دلائل ہوں گے، آپ کہیں گے فلاں مولانا صاحب نے یہ کیا، فلاں علامہ صاحب نے یہ کیا، فلاں صاحب نے یہ کیا۔ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں، وہاں کسی عالم دین کی بات بھی دین نہیں بن سکتی۔ چلیں ہم آگے چلتے ہیں، اس کے بعد پھر کفن کا انتظام کرنا ہے۔
اس کے غسل کا اہتمام کرنا ہے اور کوشش کرنی کہ جلدی کیا جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ ایک یہ نا کہ بیٹا فلاں جگہ پہ رہتا ہے ابھی وہ نہیں پہنچا، بیٹی فلاں جگہ پہ رہتی ہے ابھی وہ نہیں پہنچی، اس کا ماما چاچا فلاں جگہ پہ رہتا ہے ابھی وہ نہیں پہنچا۔ او بھائی ہم نے کیا بات کام شروع کر دیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث غور کریں، الفاظ کو دیکھیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہیں، علی زندگی میں کبھی 3 کاموں میں تاخیر نہ کرنا۔ اگرچہ اس حدیث میں ذوق بھی پایا جاتا ہے، 3 کاموں میں تاخیر نہ کرنا۔ نماز کا وقت ہو جائے تو نماز ادا کر لینا، بیٹا بیٹی جوان ہو جائے شادی میں تاخیر نہ کرنا، بندہ فوت ہو جائے دفن کرنے میں تاخیر نہ کرنا۔ ابو بکر الواسطی فرماتے ہیں التعنی فی کل شیء حسن الا فی ثلاث، ہر کام میں تحمل کا اختیار کرنا، ہر کام آرام سے کرنا، سکون سے کرنا، احتیاط سے کرنا، ہر کام جائز ہے، لیکن 3 کاموں میں جلدی کرنی ہوگی۔ 3 کاموں میں الصلاۃ اذا حال الوقت، جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز ادا کرنے میں تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے۔ والتوبہ عند المعصیہ، انسان گناہ کر بیٹھے تو توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ودفن المیت، اور میت کو دفن کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا ہم تاخیر کیوں کرتے ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ منہ دیکھنا ہے، چہرہ دیکھنا ہے۔ اس کو ہم نے ایسا دین بنایا جس کے بغیر ہم تصور بھی نہیں کرتے۔ ایک دن نا پچھلے دن ہمارے قریبی عزیزوں کے اندر ایک فوتگی ہو گئی، بائی چانس اتفاق ایسا ہوا ہمیں پتہ نہ چل سکا، بعد میں پتہ چلا، میں نے اپنی والدہ کو بتایا، والدہ ٹھیک ٹھاک میرے سے ناراض ہوئی، غصہ کیا کہ مجھے پتہ نہیں چلا، میں تو اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی۔ ہمارے یہ تصور بن چکا ہوا ہے کہ چہرہ دیکھنا پتہ نہیں کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، حالانکہ زندہ کا چہرہ دیکھنے کا ہم کبھی اہتمام نہیں کرتے۔ بیٹا لاہور میں جاب کرتا ہے نا، ماں حجرہ کے اندر رہتی ہے، بیٹا کبھی یہ ارادہ لے کے حجرے میں نہیں آئے گا کہ میں نے اپنی ماں کے چہرے کی زیارت کرنی ہے، چکر لگانے کے لیے آئے گا، پھیرا مارنے واسطے آئے گا، لیکن کبھی ماں کے چہرے کی زیارت کے لیے نہیں آئے گا، باپ کے چہرے کی زیارت کی نیت لے کے نہیں آئے گا۔ اور جب کوئی فوت ہو جاتا ہے پھر ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جا کے چہرہ دیکھنا ہے۔ کسی حدیث میں اس کی کوئی فضیلت نہیں، کسی حدیث میں یہ کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ اگر کوئی دنیا سے چلا گیا، اس کا چہرہ دیکھنے کا موقع مل گیا ہے اس نقطۂ نظر سے کہ اگر اس کا چہرہ، اس کے اندر کوئی تغیر نہیں آیا، کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ نا میں اگر صحیح بات بتا دوں، چہرہ دیکھنا یہ قریبی لوگوں کو دیکھنا چاہیے، عام لوگوں کو نہیں۔ پتہ کیا وجہ ہے؟ اس کے جو بڑے خاص ہیں نا، اگر ان کو بھی موقع مل جائے، ٹائم مل جائے، تو بیٹا ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، باپ ہے، چچا تایا، جو بڑے قریبی خونی رشتے دار ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر چہرے کے اندر کوئی غلط تغیر آ گیا، اللہ معاف فرمائے چہرہ کالا ہو گیا، اللہ معاف فرمائے چہرہ بگڑ گیا، اس کے اندر کوئی ایسی تبدیلی آ گئی کہ جس کو دیکھنا پسند نہیں کیا جاتا، تو کم از کم قریبی لوگوں تک تو بات رہے گی۔ عام لوگ تو یہ بات میں محسوس نہیں کریں گے، یہ پردے کی بات ہے۔ اور اگر چہرے کے اندر کوئی اچھی تبدیلی آ گئی، چہرے کے نور میں اضافہ ہو گیا، خوشبو آنے لگ گئی، چہرے کی تر و تازگی میں اضافہ نظر آتا ہے، تو وہ قریبی لوگ ہیں، لوگوں کو خود ہی بتا دیں گے۔ اگر نہ بھی بتایا جائے گا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، قیامت والے دن رب نے یہ سوال نہیں کرنا کہ بتاؤ تم نے فلاں کا چہرہ دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا۔ ایک حدیث ذخیرہ حدیث میں سے ایک حدیث ایسی نہیں ملتی کہ جس میں چہرہ دیکھنے کا ثواب لکھا ہو کہ اگر آپ نے چہرہ نہیں دیکھا تو آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ جس کام کا ثواب ہے وہ ہے نماز جنازہ ادا کرنا، وہ ہے اس کو میت کو کفن دینا، وہ ہے میت کو غسل دینا، وہ ہے میت کو دفن کرنا، اس کی قبر پہ مٹی ڈالنا، اس پہ ثواب ملتا ہے۔ چہرے کی زیارت کرنے پہ کسی حدیث میں، قرآن کی کسی آیت میں ثواب کی کوئی بات نہیں ہے۔ لہٰذا میں درخواست کروں گا اس رسم کو ختم کرنا چاہیے، یہ جو بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ اچھا زندگی میں ایک بات اور کر دوں، علماء کے جنازے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ،
ان کی نماز جنازہ اللہ کی قسم ایسی بھگدڑ مچی، ایسے دھکم پیل ہوئی لوگوں کی، ایک دوسرے کو دھکے لگ رہے، کیوں بھائی؟ ان کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ میرے استاد محترم شیخ عبداللہ امجد چھتوی اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کی نماز جنازہ میں یہ پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، علماء کی تعداد، لیکن معاملہ کیا ہے؟ چہرہ دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں۔ وہ بھائی جس کا چہرہ دیکھنا ہے اس کا چہرہ دیکھنے کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن جس مسلمان کو دھکے دے کے پیچھے گرا رہے ہو اس کو گرانے کا گناہ کتنا ملے گا، اس پہ اللہ کتنا ناراض ہوگا۔ علماء کے زندہ علماء کی زیارت کرو، زندہ علماء کے پاس جاؤ، ان کے پاس بیٹھو۔ عالم دین زندہ ہے، ایک عالم ربانی اپنی زندگی کے اندر دین کا کام کر رہا ہے، کوئی اس عالم دین کی، اس عالم ربانی کی زیارت کے لیے نہیں جاتا۔ جب فوت ہو جاتا ہر بندہ ہی چہرہ دیکھنے پہ لگا ہوتا ہے۔ آپ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے مجھے بتا دیں کہ اہتمام کر کے، کوشش کر کے زندگی میں کتنے علماء کی زیارت کے لیے جاتے ہیں آپ کہ فلاں بہت بڑا عالم دین ہے، بڑا عالم ربانی ہے، میں نے جا کے اس کے پاس 2-4 منٹ بیٹھنا ہے، میں نے اس کے چہرے کی زیارت کرنی ہے، میں نے اس کی باتوں کو سننا ہے۔ زندہ کی زیارت کے لیے جاتے نہیں، اور جب فوت ہو جائے پھر ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے جی میں چہرہ نانا دیکھیا تو اللہ کی قسم پتہ نہیں بن کی جانا، رب کو صاحب ہوئے گا میں رہ جاؤں گا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ بھائیو یہ باتیں وہ ہیں کہ جن باتوں کا کوئی سر پیر نہیں، کوئی دلیل نہیں، اور ہم یہ کام کرتے ہیں۔ لہٰذا صرف چہرے کی بنیاد پہ، زیارت کی بنیاد پہ کسی میت کے کفن دفن میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں تھوڑا بہت انتظار اور آوائش کی اجازت دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بیٹا لاہور سے آ رہا ہے، کراچی سے آ رہا ہے، قریب سے کہیں سے آ رہا ہے، 2-4 گھنٹوں میں پہنچنے والا ہے، آپ کے انتظام کرنے تک مزید کو 2-4 گھنٹے لگتے ہیں، اتنا انتظار کر لینے میں علماء اجازت دیتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تھا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ 2-4 گھنٹے کی بات نہیں ہے، لیکن پوری رات ہی رکھنا، 24 گھنٹے اس کو رکھ کے بیٹھ جانا۔ اللہ اکبر! اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ بندہ نیک ہے نا، دنیا سے جانے والا، میری ماں، میرا باپ، میرا چچا تایا، بیٹا بیٹی، خامد بیوی، دنیا سے جانے والا اگر نیک ہے تو قدمونہا، تم اسے اس کی نیکی کی طرف جلدی پہنچا دو۔ جو کائنات کے رب نے اس کے لیے بہترین انتظام کیے ہیں، اس کے لیے حور و غلمان کا، قبر کی عشائشوں کا، قبر کی نعمتوں کا اللہ نے اس کے لیے انتظام کر دیا ہے، اس انتظام کی طرف جلدی پہنچا دو۔ اور اگر وہ برا ہے، اس کے لیے آگے عذاب کی گھڑیاں ہیں، آگے اس کے لیے بدترین انتظام ہے، تو اس مصیبت سے تم اپنی جان کیوں نہیں چھڑا لیتے؟ اپنی جان چھڑاؤ اس سے۔ ایک شر، مصیبت تم اپنے گھر میں رکھ کے بیٹھے ہو، تو ظاہری بات ہے آپ کسی سے بھی سوال کریں گے نا، تیرے ابے کا کی رات نہیں فوت ہو گیا نا، 10 ابے کے بارے کی خیال ہے؟ اللہ کی قسم ہر بندہ کہے گا باپ جتنا مرضی برا کیوں نہیں، جتنے مرضی گناہ کر کے دنیا سے گیا، جتنی مرضی بدکاریاں کر کے گیا، ہر بیٹا یہ کہے گا میرا ابا جنتی ہے، ہر بندہ یہ کہے۔ او بھائی جب جنتی تو پھر اس کو جنت میں پہنچاؤ نا، دیر کیوں کرتے ہو؟ کیوں تاخیر کیے بیٹھے ہو؟ اللہ اکبر! اسی لیے تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جب بیمار ہو گئے نا، تو پتہ چلا کہ اب میں بچ نہیں پاؤں گا، دنیا سے میں نے جانا ہے، میری موت کا ٹائم آنے والا ہے، تو اپنے بچوں سے کہنے لگے بیٹا میرے دفن میں کبھی تاخیر سے کام نہ لینا، جلدی مجھے دفن کر دینا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بیٹا فوت ہو گیا، اپنے غلام کو بھیجا ابو قریب کو کہ جاؤ جا کے دیکھو جنازے کے لیے کتنے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ غلام نے آ کے بتایا کہ جنازے کے لیے کافی لوگ اکٹھے ہو گئے۔ کہا جنازے کے لیے جو لوگ آئے ان کی تعداد 100 ہو جائے گی؟ کہا جی 100 تک تو لازمی ہو جائیں گی۔ کہا چلو جلدی جا کے نماز جنازہ ادا کرو، پھر تاخیر نہیں کرو۔ جنازے کے لیے لوگ اکٹھے ہو گئے، پھر تاخیر کرنا مناسب نہیں۔ اب اس سے اگلا مسئلہ لے کے چلتے ہیں۔ اس کے بعد پھر میت کے غسل کا اہتمام کرنا چاہیے اور کفن کا اہتمام۔ اچھا کفن میں بھی ایک مسئلہ بڑا ضروری ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک مسئلہ ضروری ہے۔ جب مریض فوت ہوا، جان نکلی اس کی جان نکلنے کے فوراً بعد
اس کی وصیت کا اعلان کرنا چاہیے کہ جو وصیت وہ کر کے گیا ہے. اس نے مال کے بارے میں وصیت کی، جنازے کے بارے میں وصیت کی، جنازہ کون پڑھائے گا. مثال کے طور پہ کچھ لوگ یہ اعلان کرتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ میرا جنازہ فلاں پڑھائے جی. یہ اللہ تعالیٰ میری والدہ محترمہ کو کامل شفا عطا فرمائے. آج سے کچھ 6 مہینے پہلے کافی بیمار ہو گئی. مجھے بلایا، بیٹا میری نماز جنازہ تم نے پڑھانی ہے. میں نے کہا ماں جی، ظاہر انسان اولاد کی اپنے جذبات ہوتے ہیں. بہرحال کچھ اور مجھے کہنے لگے کہ اگر آپ خود نہ پڑھا سکیں تو پھر شیخ عبید الرحمن محسن صاحب، انہیں تو نام نہیں آتا تھا، کہتے ہیں راجوان والا مولوی ہے نا، انہوں کہنا میرا جنازہ پڑھاوے گا. اللہ اکبر. اللہ شیخ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے اور بھی اپنا قرب عطا فرما دے. اللہ تعالی ہمیں ایسے علماء کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. وصیت کی ہے، اس وصیت کا اعلان کیا جائے مال کے بارے میں، تدفین کے بارے میں، کفن کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، نماز جنازہ کے بارے میں اس کا اعلان کرنا چاہیے. اور ایک بہت اہم مسئلہ ہے، مسجد کے کفن کا انتظام اس کے مال میں سے کرنا چاہیے. اس کے مال میں سے. اگر اس کے پاس مال نہیں، چھوٹا بچہ ہے یا اتنا غریب انسان ہے کہ اس کے پاس مال ہے ہی نہیں، تو پھر اس کے قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی بھی کفن کا اہتمام کر دے. اگر قریبی رشتہ دار بھی نہیں کر سکتے تو پھر مسلمانوں میں سے کوئی بھی اس کا اہتمام کر دے، اس کے لیے ثواب کا کام ہے. لیکن جو ہم نے رواج بنایا ہوا ہے نا کہ پیکیا نے کفن دینا ہے، پیکیا نے کفن دینا ہے، اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں یہ بالکل جھوٹ ہے. ہمارا رواج ہے، ہندوانہ رسم ہے. اور میں آپ سے درخواست کروں گا، جاتے ہوئے ہندو بن کے نہ جائیں، مسلمان بن کے جائیں. اس ہندوانہ رسم پہ عمل نہ کریں. اور بھائی جب انسان پوری زندگی اپنے کپڑوں کے اخراجات برداشت کرتا ہے، اپنے جوتے کے اخراجات برداشت کرتا ہے، اپنی میڈیسن کے اخراجات برداشت کرتا ہے، تو اتنا ہی وہ کمزور ہو گیا کہ جاتے ہوئے اپنے باپ کو کفن بھی نہیں دے سکتا. اسی لیے اپنے گھر سے یا جانے والے کے مال سے اس کے کفن کا اہتمام ہونا چاہیے. اے جرا پیکے نو پاچھاڑ میں نا، اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں بالکل غلط ہے. اس سے بچنا چاہیے. اور آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، کتنے لوگ جس سے بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. جانا ہر ایک نے ہے. آج کے بعد عزم کر لے کہ ہم نے کبھی اس رسم پہ عمل نہیں کرنا. اس کے بعد غسل کا اہتمام ہے. غسل کے لیے آپ نے پانی گرم کرنا ہے، اس کے اندر بیری کے پتے ڈالنے ہیں. رسول اللہ کی سنت ہے. اتنا پانی گرم کر لیں، اتنے پانی کا اہتمام کر لیں کہ میت کو 3 بار 5 بار 7 بار غسل دیا جا سکے. اور غسل دینے کے لیے بھی ہم نے بڑے بڑے نئے طریقے نکالے ہوئے ہیں. غسل جب دیا جاتا ہے نا میت کو، سارے جاندے لوگ ہوتے اکٹھے ہو جاتے ہیں. بھائی غسل دینے کے لیے صرف قریبی رشتہ دار، خونی رشتہ دار، بیٹا بیٹی، خامد بیوی، ماں باپ، چچا ماموں، جو بہت قریبی رشتہ دار ہیں وہ غسل دینے کے لیے آگے آئیں. اور یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ سائڈوں پہ دیوار بنا کے کھڑے ہو جائیں. اللہ کے بندوں میں ایک بات کہہ دوں، غصہ نہ کرنا. اے زندہ بندہ نہا پہ ہوئے غسل خانے چ، آدمی غسل خانے میں نہا رہا ہو، آپ دیکھتے ہیں اس کو، اور جو بندہ دیکھتا ہے اس کو کیا کہتے ہو؟ شاباش دیتے ہو، خوش ہوتے ہو اس پہ. آپ غسل خانے میں کوئی نہا رہا ہو، زندہ اپنا پردہ خود کر سکتا ہے، اس کے پاس قوت و طاقت ہے، وہ نہاتا ہو، اس کو کوئی بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا. اور جب دنیا سے چلا گیا سارے اس کو دیکھنے کے لیے سائڈوں پہ دیواریں بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس وقت سوچنا چاہیے، اگر غیرت زندہ ہے، اگر احساس زندہ ہے، اگر ضمیر زندہ ہے، تو پھر آج کے بعد عزم کر لے، جب بھی کسی میت کو غسل دیا جائے، عورت کی میت ہے تو اس کے پاس عورتیں کھڑی نہ ہوں، اگر مرد کی میت ہے اس کے پاس مرد کھڑے نہ ہوں، صرف وہی لوگ غسل دینے والے ہوں جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں. اور ان کو بھی سیکھنا چاہیے. یہ نہیں کوئی طریقہ مولوی صاحب آیا جو غسل دے آجے آ کے، او بھائی باپ تمہارا، ماں تمہاری، چچا تمہارا غسل مولوی تو ملوانی دیں گے. تم نے ساری زندگی کیا کیا ہے؟ کس بات کے بیٹے ہو؟ کیسے بیٹی ہے وہ کیسی ماں ہے جو اپنی ماں کو غسل نہیں دے سکتی؟ وہ کیسی ماں ہے جو اپنی بیٹی کو غسل نہیں دے سکتی؟
وہ کیسا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو غسل نہیں دے سکتا، اور وہ کیسا بدبخت بیٹا ہے جسے اپنے باپ کو آخری حق دینا بھی نہیں آتا کہ اپنے جاتے ہوئے اپنے باپ کے جسم کو ہی صاف کر دے۔ کیسے یہ شفقتیں اور کیسی محبتیں ہیں۔ اس لیے یہ طریقہ بھی سیکھیں کہ غسل کیسے دینا ہے۔ اور اس کے بعد بلکہ سلف صالح کہا کرتے تھے غسل کے لیے صرف 3 بندے ہونے چاہیے، 3 بندے، ایک بندہ جو پانی پکڑانے والا، ایک بندہ جو پانی پر ڈالنے والا، اور ایک ہاتھ کے ساتھ ملنے والا۔ 3 کے علاوہ چوتھا بندہ وہاں غسل کے لیے نہ ہونا چاہیے۔ ہاں اگر ضرورت ہے کسی چیز کے پکڑنے پکڑانے کی، لانے لے جانے کی، تو پھر تو آپ چوتھا بندہ بھی کھڑا کر سکتے ہیں، لیکن جب گٹھا بنا کے کھڑے ہو جانا اس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اور غسل دیتے وقت جو ایک بہت بڑی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دینا، غسل دینا بھی ایک ثواب کا کام ہے، لیکن غسل کے ساتھ جو اصل ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں من غسل مسلما فقطم علیہ، جو بندہ کسی مسلمان کو غسل دیتا ہے نا اور اس کا کوئی عیب اس کو نظر آ جاتا ہے، عیب کیا ہو سکتا ہے؟ عیب یہ ہو سکتا ہے مثلا اس کے ناخن بڑے ہوئے ہیں، اس کی بغلوں کے بال، زیر ناف بال اس کے بڑے ہوئے ہیں، بیچارہ نہیں کاٹ سکا، کیا معاملہ تھا زندگی میں، کیا مسئلہ تھا، نہیں کاٹ سکا، یہ عیب ہے، اور بندہ بعد میں تشہیر کرتا نظر آئے فلانے نے میں غسل دیتا سی ہوتی ہے حالت سی، اللہ اکبر، یا غسل دیتے وقت اس کے جسم سے بدبو آنا شروع ہو جائے، غسل دیتے وقت اس کے جسم سے خوشبو آنا شروع ہو جائے، غسل دیتے وقت اس کا چہرہ متغیر ہو جائے اور بندہ لوگوں کو بتاتا پھرے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں من غسل میتا فقطم علیہ، جو بندہ کسی کو غسل دے اس کا عیب دیکھے، اس کے عیب پر پردہ ڈال لے، غفر اللہ لہ 40 مرہ، کائنات کا خالق و مالک اتنا خوش ہوتا ہے اللہ 40 مرتبہ اس بندے کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اللہ ایسے بندے کے لیے 40 مرتبہ معافی کا اعلان کرتا ہے، میرے بندے جا میں نے تجھے معاف کیا، میرے بندے جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اور جو بندہ کسی مسلمان بندے کے لیے قبر کھودتا ہے، یہاں پہ معاملہ یہ ہوتا ہے کوئی امیر فوت ہو جائے نا، ہر بندے نے موٹے تے کئی رکھی ہوتی ہے، اگر کوئی غریب فوت ہو جائے تو کوئی بندہ قریب سے نہیں گزرتا، اور جو کھودنے والے وہ بھی پیسے مانگنے لگ جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن فضیلت سنیں ومن حفر له فاجنه اجری علیہ کاجر مسکن اسکنہ ایاہ الی یوم القیامہ، جو بندہ کسی کی قبر کھودتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں جیسے اس نے کسی بندے کو محل تعمیر کر کے دے دیا ہے، اللہ اس کو اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور کب تک ملتا ہے؟ وہ قبر کھودنے والا زندہ رہا، فوت ہو گیا، قبر میں چلا گیا، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی اللہ اس کا ثواب جاری رکھتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ ومن کفنہ کساہ اللہ یوم القیامہ من سندس واستبراق الجنہ، اور جو بندہ کسی مرنے والے کو کفن دیتا ہے نا، کفن کا اہتمام کرتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں نا ایک ماسٹر صاحب ہے، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، بڑا نیک گران ہے ماشاءاللہ، اعلان ہے ان کی طرف سے پورے گاؤں میں کوئی بھی فوت ہوتا ہے نا اگر گھر والے پسند کرے تو کفن کا اہتمام وہ کرتے ہیں اپنی خوشی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرما دی، اہتمام کرنے چاہیے۔ اب وہ کیا ہے، کسی نے کفن پہنا دیا نا کسی مردے کو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا بہترین ریشم اس کا لباس پہنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسائل ابھی بہت زیادہ ہیں لیکن ٹائم ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ غسل کا طریقہ ہم اس سے اگلے خطبے سے شروع کریں گے، کیونکہ اگلا جو جمعہ آ رہا ہے 25 مارچ کا، فضیلت الشیخ عالم بعمل محترم جناب قاری عبیمر ابراہیم صاحب جو عظیم گھرانے کے عظیم فرزند ہیں، انشاءاللہ وہ پڑھائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر جو مارچ کے اندر میرے خیال میں غالباً 2 یا 3 اپریل کو جو جمعہ آ رہا ہے انشاءاللہ اس میں ہم یہ باقی مسائل مکمل کریں گے۔ کفن کے دفن کے مسائل بہت ضروری مسائل ہیں، وقت پہ تشریف لایا کریں۔ کافی ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں سٹارٹ میں شروع میں ترتیب کے حساب سے بتانا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ آپ لوگ نہیں آتے تو اس لیے مجھے بعد میں لے جانا پڑتی ہیں، اس سے ترتیب بھی ختم ہو جاتی ہے۔
اور باتیں بھی نامکمل رہتی ہیں۔ آپ احباب دین سیکھنے کی نیت سے، اور ایک حدیث بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، اگر آپ اس نیت سے آئے نا، اللہ کی قسم جمعہ پڑھنے تو آپ نے آنا ہے، الحمدللہ آنا ہے، لیکن اگر اس نیت سے آ جائیں کہ ہم نے جمعہ پڑھنے کے لیے ٹائم پہ جانا ہے، وقت پہ جانا ہے، اور ہم نے دین سیکھنا ہے، جمعہ پڑھ کے واپس جائیں گے، جمعے کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ آپ کے کھاتے میں ایک حج کا ثواب بھی درج فرما دیں گے۔ اسی لیے یہ نیت لے کے آیا کریں، ارادہ لے کے آیا کریں کہ ہم نے جلدی جانا ہے، مسائل کو سیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔